اب آپ اس مبارک سلسلے کا پارٹ نمبر 11 سماعت کیجیے گا۔ انہو یقبل الہدیۃ ولا یقبل الصدقہ، اور اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ہدیہ کو قبول کرے، ہدیہ کو پیش کرے تو قبول کریں گے لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کندھوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ عام انسانوں سے زیادہ ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا بین کتفی علامتن، کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں پشت کے مقام پر ایک علامت نبوت بھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ حمادون ہوں گے، اور یہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ پنڈلیوں تک اپنی چادریں پہنے گی، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا اور وضو کرنے والی ہوگی اور وقت پہ بڑی نظر رکھنے والی ہوگی اور اول وقت میں نمازیں ادا کرے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی شان ہوگی، ہر اونچی جگہ پہ نیچی جگہ پہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، ہر نعمت کا شکر کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اتنی تفصیل ہے تورات میں، یہ تو باوجود تعریف و تبدیل کرنے کے بھی ابھی تک صفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ تو اس طرح کا اور کسی نبی کے بارے میں کسی کتب کے سابقہ میں آپ کو اتنی تفصیل نہیں ملتی جتنے کہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے کبھی غور کیا یا توجہ کیا تو اللہ کی قدرت دیکھیں، حضور کے آنے سے قبل دنیا میں دو سپر پاور تھیں۔ جیسے پہلے ہمارے ہاں دو سپر پاورز تھیں، اب ایک ہو گئی ہے۔ ہمارے نزدیک تو طاقت اللہ کی ہے، لیکن جو الفاظ اس دنیا میں استعمال ہوتے ہیں ان کے مطابق بہرحال ایک لفظی طور پہ جو باتیں دنیا میں مروج ہیں، بڑی طاقتیں، اس وقت بھی بڑی طاقتیں دو تھیں، ایک کسریٰ اور ایک قیصر، یعنی فارس یا روم، یہ دو سپر پاورز تھیں اس وقت کی۔ اور پوری دنیا کے نقشے پہ آپ نظر ڈالیں، اگر آپ تورستان اور ترکمانستان، ماورا نہر اور اس طرح جہاں جہاں تک نظر دوڑاتے جائیں گے تو فارس کے زیر اثر تھیں، اور اگر آپ دوسری طرف نظر ڈالیں گے تو بلاد مغرب ہے، اور المانیہ جو موجودہ جرمنی کہلاتا ہے، کچھ بلاد افریقی ہو گئے، حبشہ ہو گیا، یہ تمام، یہ سارا جو تھا یہ قیصر اس کے تسلط میں، یعنی دو طاقتوں کے تسلط میں آدھا دنیا ایک طاقت کے پاس تھی تو آدھا دنیا دوسری طاقت کے پاس تھی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یہ دونوں جو ہیں، دونوں طاقتوں میں کسی کے تسلط میں نہیں تھی، نہ یہاں قیصر کی بات تھی اور نہ یہاں فارس کی بات تھی۔ اللہ نے اپنی نبی کے لیے کون سا پیغام، کون سا مقام منتخب کیا پیدائش کے وقت مکہ مکرمہ، کہ ایک ایسے مقام پہ پیدا ہوں جہاں پہ دونوں کا اثر نہ ہو، اور پھر وہ دونوں کے اثر کو ختم کرنے والے بھی بن سکیں۔ تو یہ بھی ایک شان ہے کہ آپ کی پیدائش کے لیے، یعنی ایک ظاہری طور پہ، ورنہ باطنی طور پر تو یہ تھا کہ آپ نے اگر چاروں طرف برابر بات پہنچانی ہو تو لازمی بات ہے کہ آپ پھر سنٹر میں، آپ وسط میں بیٹھیں گے کہ بھائی مجمع ہر طرف ہو تاکہ میری آواز جو ہے برابر پہنچ سکے۔ تو اللہ نے چونکہ پوری کائنات کا مرکز کعبۃ اللہ کو بنایا تھا، اور حضور کی آواز کو مشرق و مغرب و شمال و جنوب پوری کائنات میں، تو اس لیے بھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مرکزی مقام پہ پیدا فرمایا۔ یہ مقام بھی کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق پر جب نظر ڈالی تو اللہ نے ولد اسماعیل کو چن لیا، اور فرمایا کہ پھر ولد اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے حدیث موجود ہے کہ کدانہ کو چن لیا، پھر ان میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، پھر بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے میرے گھرانے کو یعنی عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا، اور پھر ان میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا۔ یعنی اتنے انتخابات۔ اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں، جس مرکز کعبہ میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمانا تھا، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم کہہ دیں کہ محض اتفاق ہو گیا،
ساری باتیں اتفاق نہیں ہوتی، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ خالق کائنات، وہ رب کائنات، وہ متصرف کائنات، وہ قادر، وہ مالک سب کا، کائنات پہ جس کی نظر اور جس کا علم ذرے ذرے پر محیط ہے، وہ جانتے تھے کہ اس پاک پیغمبر کو بھیجنے کے لیے ہم نے کیسے کیسے انتظام کرنے ہیں، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، مولد کے اعتبار سے، منشا کے اعتبار سے، محل ولادت کے اعتبار سے۔ یہ باتیں اتفاق نہیں، یہ اللہ کے فیصلے تھے۔ اب دیکھ لیں بہت حد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں ہر آپ کے دادا، جیسے آپ دیکھتے جائیں گے، محمد بن عبداللہ، عبداللہ بن عبد المطلب، ہاشم بن حافظ ابن سید، حافظ ابن سید ابن ملاف ابن کلاب، جیسے جیسے آپ دیکھتے جائیں گے کہ آپ کے جد امجد، آپ کے اجداد کو، آپ کے دادوں کو، آپ حیران ہوں گے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو تاریخ میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم زیادہ تفصیل میں جائیں پھر تو پہلو ہمارا دور ہو جائے گا۔ صرف قریب میں آپ دیکھیں، مثلا آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، ان کا نام حقیقت میں عبد المطلب نہیں تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، ان کا نام جو ہے وہ شیبہ تھا، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا۔ یہ تو معروف اس لیے ہو گیا، شیبہ کو جو والد تھے ہاشم، جب ان کی وفات ہو گئی تو شیبہ ماں کے پاس تھے، یہ اپنی والدہ کی تربیت میں تھے، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور پھر ان کا تعلق بھی جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا تھا۔ تو جب یہ بچے تھے، شیبہ اپنی ماں کے پاس تھے، جب یہ کچھ بڑے ہوئے، ان کے چچا تھے مطلب، تو وہ آئے شیبہ کی ماں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، مہربانی کریں کہ بچہ ہمارے حوالے کریں۔ اور ماں بڑے گھر کی تھی، بڑے خاندان سے تھی، اور بڑے ناز و نعم سے اس نے تربیت کی تھی، پالا تھا اس نے کہا کہ مطلب تم جو اس کو لے جاؤ گے، اس کو کہاں رکھو گے، تمہارے پاس کہاں اتنا حفاظت کر سکو، خدمت کر سکو۔ اس نے کہا یہ بات نہیں، بات ہے شرف کی، ہمارے شرف کا مکان، کہ یہ شرف کی بات ہے کہ ساری عمر ہمیں یہ قوم تانا دے گی کہ اپنے بھتیجے کو کی کفالت بھی نہ کر سکے، بھائی کا بیٹا جو ہے اس کی بھی نہ سنبھال سکے، تو یہ جو تانا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سخت تانا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، ہم نے لے جانا ہے۔ تو ماں نے کہا میں جبر تو نہیں کرتی، لیکن میں اپنے بیٹے کو اختیار دیتی ہوں، چاہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے، چاہے تو ماں کے پاس رہے۔ اب دیکھیں، ایک طرح سے شیبہ کو پتہ ہے کہ مکہ جانے کے بعد میری زندگی کتنی تلخ ہو جائے گی، مجھے کتنی مشقتوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، اور اب میں کس ناز و نعم میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اسے اختیار دیا گیا تو اس نے کہا اماں آپ ناراض نہ ہوں، میں اپنے چاچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، کہ چاچا جو ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور ماں کا ایک وقت ہے، اس وقت تک اس کا حق ہوتا ہے، بچے پر خزانہ کا وہ گزر گیا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اسی لیے نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے، ماؤں سے نہیں چلتا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تمہاری یہ خوشی ہے تو میں تمہیں منع نہیں کرتی۔ تو مطلب ان کو اونٹ پہ اپنے ساتھ بٹھا کے لائے، تو بچہ بڑا خوبصورت، اور کیسے خوبصورت نہ ہو جو دادا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس کے بعد آپ اس مبارک سلسلے کا پارٹ نمبر 12 سماعت کیجیے گا۔